الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ سورۃ الحدید کی یہ آخری دو آیتیں ہیں جن کا مطالعہ رہ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہماری سورۃ الحدید بھی مکمل ہو جائے گی اور ہمارا جو منتخب نصاب تھا اس کے دروس بھی مکمل ہو جائیں گے۔ بڑی انقلابی ایک دعوت دینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوہا الکتاب اور میزان کو بھی اتارا، شریعت بھی اتاری اور قانون نظام عدل و قسط بھی اتارا، تاکہ اور اس کے ساتھ پھر لوہا بھی اتارا تاکہ ہم جان لیں، تاکہ اللہ جان لے، اللہ ظاہر کر دے مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولَهُ، کون ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، کون اللہ اور اس کے رسول کا مددگار بنتا ہے، اس کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اب آخر میں کنکلوڈ کیا جا رہا ہے اسی مضمون کو، اور پھر بتا دیا کہ اس میں ایک ایکسٹریم بھی ہوتی ہے، رہبانیت، اس کا تذکرہ بھی آ گیا، وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی تھی کہ بس پیسے ہو کر بیٹھ جانا، بس میری نماز میری اللہ سے لو رکی رہے، میں اللہ کا بندہ بن جاؤں، اور زمانے کی فکر نہیں ہے کہ معاشرے میں اللہ کا دین غالب ہے یا نہیں ہے، معاشرہ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا تھا وہ نظام اللہ کے بندوں پر نافذ ہے یا نہیں ہے، یا انسان باغی ہو گیا ہے اللہ کا اور اپنی مرضی سے زندگیاں گزار، اس کی کوئی فکر نہ کرنا، لاپرواہ ہو جانا، اسی کا نام رہبانیت ہے۔ خواہ وہ جنگلوں میں نکل جائیں آپ، یا اپنا ایک سوشل سرکل بنا لیں، بس اسی میں اٹھنا بیٹھنا، اسی کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں آپ، اور زمانے کی پرواہ آپ کو نہیں ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا۔ اقبال کی نظم ہے ابلیسی مجلس شورا، اس کا آخری شعر ہے کہ ابلیس اپنے باشندوں کے سامنے ان کو نصیحت کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایک ہی حل ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، کہ بس اپنی تسبیحات اپنی اللہ اللہ میں لگا رہے، یہی خانقاہیت نہیں ہے تو کم از کم مزاج خانقاہی تو ہے، اسی میں اس کو پختہ تر کر دو، اسی میں یہ لگا رہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان کے دعوے دارو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ اللہ اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ اب وہی بات ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رسول پر ایمان لاؤ۔ جب پہلے ایمان والے ہیں تو ایمان کیا لائیں؟ وہی بات بار بار جو تذکرہ ہوا ہے کہ اب حقیقی ایمان پیدا کرو، جو برننگ فیتھ ہے، کنوکشن والا، کہ جو انسان کو مجبور کر دیتا ہے عمل پر۔ آپ عمل نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا جب حقیقی ایمان دل میں پیدا ہو جائے۔ تو اے ایمان کے دعوے دارو ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ یہ مغز ہے اصل میں پوری دعوت کا، کہ جس انسان میں خدا خوفی نہیں ہے وہ پریٹینڈ کر سکتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، وہ شاید درس بھی دے لے قرآن کا، وہ شاید اللہ کا رسول کی کچھ چار باتیں بھی یاد کر کے رٹ کے کر لے، لیکن جس کے دل میں خدا خوفی نہیں ہے وہ صحیح معنی کے اندر کبھی بھی وہ جو اسپرٹ ہے دین کی وہ زندہ نہیں کر سکتا معاشرے کے اندر، اور اس کی شخصیت سے وہ کبھی برکات اور اس کی فیض جو ہے وہ کبھی پھیلے گا ہی نہیں معاشرے میں، لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے کبھی اس کی دعوت پر، بلکہ بے برکتی ہوگی دین کے اندر بھی، دین کے کام کے اندر بھی۔ اگر تقوی نہیں ہے تو تقوی اصل شے ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر، یعنی حقیقی ایمان پیدا کرو۔ حقیقی ایمان رسول پر اگر ہے تو اس کا پھر لازم نتیجہ نظر آئے گا کہ آپ کی زندگی اس نہج پر گزر رہی ہے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ آپ کی زندگی کا مقصد وہ بن جائے گا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، اور وہ مقصد صرف ایک تھا، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ اس دین کو پوری زمین کے اوپر نافذ کرنا، ظاہر کر دینا، قائم کر دینا۔ الہی کلمت اللہ، اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے، اقامت دین اسی کو کہا گیا، نقیم الدین سورہ شورہ میں کہا دین کو قائم کرو، بلا تفرقوا فیہ، تفرقے میں نہ پڑو۔ تو
حقیقی ایمان رسول کے اوپر پیدا کرو. اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر رسول کی بدائی تعلیمات پر زندگی گزارو. صرف نام لے لینا، عشق کے دعوے کر لینا یہ آسان کام ہے، یہ مطلوب بھی نہیں ہے. دعویٰ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے کوئی تو مسلمان ہی نہیں ہے حضور سے محبت کا، لیکن عملی اس کا تقاضا کیا ہے کہ عمل کریں اس کے اوپر، زندگی لیو بائی دیٹ مشن جو اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں پر موجود ہیں یہ ان کو پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. یہ مشن تھا. ہم وارث ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ وہ بات تھی کہ جو مسلمانوں کے ذہنوں میں سے، دلوں میں سے محو کر دی گئی اس دجالی تعلیمی نظام کے ذریعے سے، کہ ہر بچہ جو مسلمان پیدا ہوا ہے وہ وارث ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج بچوں کو پتہ نہیں ہے، وہ ان کے کلچر اور ان کے جو فین جن سے وہ انسپائر ہوتے ہیں، جن شخصیات سے، وہ شخصیات ہی کچھ اور ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم بھی کسی کے وارث ہیں. ہمیں مالی وراثت کا تو پتہ ہے، اس فکری وراثت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھا کہ شاید وہ بس مولوی ہی ہیں، ان کے کرنے کا کام ہے. ہر مسلمان وہ اپنے ماتھے پر، اپنے دل کے اوپر نقش کر لے، اس کی زندگی بتائے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اور بن کر دکھائے، پھر اس کا حق ادا کرے. یہ ہے ایمان بالرسول، ایمان برسالت. یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اگر اس طرح زندگی گزار گئے تم، اللہ سے ڈر کر، گناہوں سے بچ کر، کوئی حرام کام نہ ہو زندگی کے اندر، اور دوسری چیز کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن کر جس نے زندگی گزار لی، اس کی زندگی بتائے گی. دعوے نہیں پھر کرنے پڑیں گے، زندگی بتائے گی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا تھا. جس نے اس نہج پر زندگی گزار لی اس کے لیے اجر کیا ہے؟ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اللہ اس کو دے گا اپنی رحمت میں سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور اللہ تمہیں ایک ایسا نور عطا کر دے گا، ایسی روشنی عطا کر دے گا کہ تمشون بہ، کہ تم چلو گے پھر اس روشنی کی، اس نور کی روشنی کے اندر، اس کو اپنے ساتھ لے کر چلو گے نور کو. اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یا تو وہی جو پل صراط کا تذکرہ بھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہاں پر نور اللہ عطا کر دے گا کہ آپ چل سکیں گے پھر اس روشنی کے تحت، آپ کو راستہ نظر آئے گا، آپ جہنم میں نہیں گریں گے، اور منافقوں کی طرح پیچھے نہیں رہ جائیں گے کہ جنہوں نے کہا، جو کہیں گے کہ انظروا نقتبس من نورکم، ذرا رکو ہم بھی تمہارے روشنی میں سے کچھ فائدہ حاصل کر لیں، تو ان منافقوں میں سے انسان نہیں بنے گا. اللہ وہ نور ایمان عطا کر دے گا. یا دوسرا مطلب اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے وہ منہج اور وہ طریقہ کار کہ جس میں تم چلو گے، یعنی کہ تمہیں اللہ بتا دے گا، پتہ چل جائے گا تمہیں کہ اب یہ دین کا کام کیسے کرنا ہے. اور آسان لفظوں میں وہ کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ نور، کہ انسان پھر اس کے مطابق دین پر عمل کرتا ہے جو تعبیر اور تشریح اور منہج اور طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کیسے دنیا میں برپا کیا، تاریخ انسانی کا جو عظیم ترین انقلاب تھا، کیونکہ دشمنوں نے بھی مانا ہے کہ وہ عظیم ترین انقلاب تھا، ہر شے بدلی ہے. تو اللہ وہ نور تمہیں عطا کر دے گا، وہ یعنی کہ وہ روشنی دکھائے گا کہ چلنا کیسے ہے. دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور سب سے بڑی شے کہ اللہ تمہیں بخش دے گا تمہاری کوتاہیاں، تمہاری غلطیاں، غلط کام جو تم سے ہو گئے، کوتاہیاں ہو گئیں. انسان ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، تمام حضور نے فرمایا آدم کے بیٹے خطا کار ہیں، گناہ ان سے لازمن ہوں گے، لیکن ان میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو توابون، بار بار توبہ کر لیتے ہیں. تو اللہ بخش دے گا. گناہ تو ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ یغفر لکم، تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، بشرط کی زندگی اس نہج پر گزارو تم، تقویٰ ہو اللہ کا دل میں، اور پھر مشن ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا، تو پھر اللہ تمہاری برائیوں کو بھی معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا، لیکن کیا ان لوگوں کے حق میں جن کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ، اور یہ کہ نہ سمجھیں اہل کتاب، تاکہ نہ سمجھیں، گمان کریں اہل کتاب کہ اب اللہ لا يقدرون علی شیء من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے اب وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے. کہ ایسا بھی نہیں ہے، مراد کیا آسان لفظوں میں، کہ ایسا نہیں ہے کہ اہل کتاب سے مراد اب عیسائی اور یہودی ہیں کہ ان کے لیے ساری رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کے لیے سارا کچھ کھلا ہے. ایسا نہیں ہے، آج بھی اللہ کی رحمت کے دروازے ان کے لیے بھی کھلے ہیں، مغفرت کے دروازے ان کے لیے بھی کھلے ہیں. وہ آج توبہ کر لیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں، ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آ جائیں، قرآن مجید کو تھام لیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام چمٹ جائیں قرآن کے ساتھ تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ وہ مایوس نہ ہو کہ اللہ کی رحمت میں سے اب ہم کچھ پا ہی نہیں سکتے۔ یہ اس وقت کے لیے بھی تھا جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہود و نصارہ موجود تھے، اور یہ آج کے لیے بھی ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائی تو بہرحال بڑی تیزی سے دین کی طرف آتے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں جب قرآن کانوں میں پڑ جائے، اور یہودیوں میں سے بھی بہت شاذ ہیں لیکن کرتے ہیں اسلام قبول، بشرطے کہ تعصب نہ ہو دل کے اندر۔ تو یہ نہ سمجھیں وہ کہ اب جو ہم ہیں تو بس جو کر گئے ہمارے بڑے، ایسا نہیں ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، ان کو تو یہ جان لینا چاہیے کہ فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی اللہ کے فضل کے راستے اور دروازے بند نہیں ہو گئے، فضل کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ عطا کر دیتا ہے اپنا فضل جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا وہ سورۃ الحدید مکمل ہو گئی ہے اور منتخب النساء بھی مکمل ہو گیا ہے، اور آخر میں وہ مشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، وہ سورہ صف میں بھی سامنے آ گیا، سورہ جمعہ میں بھی سامنے آ گیا۔ سورۃ المنافقون کے اندر جو اسے انحراف کرتے ہیں، ان سے مقصد سے انحراف کرنے والوں کی سزا بھی آ گئی کہ اللہ دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے، منافقت پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں سورۃ الحدید کے اندر بڑی جامعیت کے ساتھ وہ سارے مضامین ان کے ایک تکرار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ پھر سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اب آخر میں یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس مشن کو اپنا مشن بنائیں اور وہ نور حاصل کریں اور اس کے حصول کے لیے اپنا تن من دھن لٹائیں، جس کو ایک علامہ اقبال نے کہا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ابھی قیامت سے پہلے پورے روح ارض کے اوپر اللہ کا دین غالب آنا ہے۔ ہم کیا رول پلے کرتے ہیں یہ ہمارا امتحان ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔